السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹ، آئی ہوپ یو آل آر فائن، سیف، ہیلدی. بیٹا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے چیپٹر نمبر 11 پر، دیٹ از ساؤنڈ، جس میں پہلا لیکچر ہم نے پڑھا تھا اباؤٹ واٹ از ساؤنڈ اینڈ ساؤنڈ کی میکینیکل نیچر کیا ہوتی ہے ایز ویل ایز ساؤنڈ کی لانگیٹیوڈنل نیچر کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب بیٹا آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے دیٹ از ٹاپک نمبر 11.2 کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈ، ساؤنڈ کی خصوصیات. ٹھیک ہے، ساؤنڈ کی خصوصیات میں بیٹا سب سے پہلی کریکٹرسٹکس جو آج ہم اس لیکچر کے اندر اسٹڈی کریں گے دیٹ از لاؤڈنیس. ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے لاؤڈنیس کی ڈیفینیشن کو رکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کو ہم فردر ایکسپلین کریں گے تھرو ایگزامپل. سو لاؤڈنیس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا کریکٹرسٹکس آف ساؤنڈ بائی وچ لاؤڈ اینڈ فینٹ ساؤنڈ کین بی ڈسٹنگوشڈ. کیا مطلب؟ ساؤنڈ کی ایسی خصوصیت جس کی وجہ سے ہم اونچی اور مدھم آواز میں فرق محسوس کر سکتے ہیں، اس کریکٹرسٹک کا نام لاؤڈنیس ہے. از اٹ کلیئر اسٹوڈینٹس؟ بیٹا آپ جب اپنے فرینڈ سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی دوسرا دوست کھڑا ہوا ہے، اب ہم اس سے بات کرتے ہیں، اس وقت ہماری ساؤنڈ کی لاؤڈنیس کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جب پبلک کو ایڈریس کیا جاتا ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ جب ٹیچر کلاس کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ لاؤڈ ہوتی ہے. از اٹ کلیئر؟ یہ ایگزامپل میں نے یہاں پر کوٹ کی ہے. وین وی ٹاک ٹو آور فرینڈ آور وائس از لو بٹ وین وی ایڈریس اے پبلک گیدرنگ آور وائس از لاؤڈ. از اٹ کلیئر؟ اب بیٹا اس سے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ لاؤڈنیس جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے، یعنی جن کے بڑھنے یا کم ہونے سے لاؤڈنیس بھی بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے. از اٹ کلیئر؟ ٹھیک ہے، تو بیٹا سب سے پہلے ہمارے پاس جو پہلا فیکٹر ہے وہ ہے ایمپلیٹیوڈ آف وائبریٹنگ باڈی. ایمپلیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر کوئی باڈی وائبریٹ کر رہی ہے تو وہ کتنے زیادہ ایمپلیٹیوڈ سے وائبریٹ کر رہی ہے، اس لاؤڈنیس جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. کیسے ڈیپینڈ کرتی ہے؟ کہ اگر آپ کے پاس ایمپلیٹیوڈ آف وائبریٹنگ باڈی زیادہ ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ لاؤڈنیس بھی زیادہ ہوگی. از اٹ کلیئر؟ اور اگر ایمپلیٹیوڈ کم ہوگا تو لاؤڈنیس بھی کم ہوگی. اس کی کیا ایگزامپل ہے؟ بیٹا اگر آپ ڈرم کو سافٹلی ہٹ کرتے ہیں تو وہ وائبریٹ کرے گا ود اے اسمال ایمپلیٹیوڈ اور اس میں سے جو آواز پیدا ہوگی وہ بھی کم ہوگی ایز کمپیئر ٹو اگر آپ اس ڈرم کو ہارڈلی زیادہ فورس سے ہٹ کرتے ہیں تو وہ زیادہ ایمپلیٹیوڈ سے وائبریٹ کرنا شروع کر دے گا اور اس سے پیدا ہونے والی ساؤنڈ بھی کیا ہوگی؟ لاؤڈ ہوگی. از اٹ کلیئر؟ ٹھیک ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمپلیٹیوڈ آف وائبریٹنگ باڈی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو لاؤڈنیس آف وائبریٹنگ باڈی. از اٹ کلیئر؟ اب بیٹا نیکسٹ فیکٹر ہے ایریا آف وائبریٹنگ باڈی. ٹھیک ہے، ایک جو باڈی جس میں سے ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے اس کا ایریا کیسے لاؤڈنیس کو افیکٹ کرتا ہے؟ بیٹا ایریا بھی لاؤڈنیس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہی ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ اگر ایریا زیادہ ہوگا وائبریٹنگ باڈی کا تو اس سے پیدا ہونے والی ساؤنڈ بھی لاؤڈ ہوگی اور اگر ایریا کم ہوگا تو ساؤنڈ بھی کم ہوگی یعنی فینٹ ہوگی. از اٹ کلیئر؟ اب اس کی ایگزامپل کیسے ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک چھوٹا ڈرم ہے اور ایک بڑا ڈرم ہے، ایک ایسا ڈرم ہے جس کا ایریا کم ہے اور دوسرا ایسا ہے جس کا ایریا زیادہ ہے، اگر آپ دونوں پر ایکول فورس سے اسٹرائک کرتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں، تو آپ یہ نوٹس کریں گے کہ جو ڈرم جس کا ایریا زیادہ تھا اس میں سے ساؤنڈ جو ہے وہ لاؤڈر ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ڈرم which has a smaller area. So ہم یہاں بھی یہی کوٹ کریں گے کہ area vibrating body is also varies directly with the loudness. Is it clear? اب بیٹا loudness کا جو تیسرا فیکٹر ہے that is distance from the vibrating body. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ کہ ایک جگہ میں باڈی وائبریٹ کر رہی ہے، ساؤنڈ پیدا ہو رہی ہے، اور دوسری وہ پلیس جہاں پر ایک لسنر اس کو سن رہا ہے، اگر ان کے درمیان ڈسٹینس جو ہے وہ بیٹا زیادہ ہوگا تو لاؤڈنیس کم ہوگی، اور اگر ان کے درمیان ڈسٹینس کم ہوگا تو لاؤڈنیس زیادہ ہوگی. یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ کسی میوزک پلیئر کے اسپیکر کے بالکل پاس کھڑے ہوئے ہیں آپ کو زیادہ لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس آئے گی، جو لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے وہ زیادہ لاؤڈ سنائی دے گی ایز کمپیئر ٹو اگر آپ دور چلے جاتے ہیں. سو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ لاؤڈنیس جو ہے وہ ڈسٹینس فرام دا وائبریٹنگ باڈی کے انورسلی پروپورشنل ہے. یعنی ڈسٹینس بڑھا دیں گے تو لاؤڈنیس کم ہو جائے گی اور ڈسٹینس کم کر دیں گے تو لاؤڈنیس زیادہ ہو جائے گی. یہاں بیٹا ایک چوتھا فیکٹر بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ ہے فزیکل کنڈیشن آف ہیومن ایئر. یعنی انسانی کان کی جو حالت ہے وہ بھی لاؤڈنیس اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہیومن ایئر جو نارمل ہے اس کے لیے لاؤڈنیس جو ہے وہ زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو ایک ایجڈ مین جو ہے اس کی کیپیسٹی کے. ٹھیک ہے، ایک ایجڈ مین کے ہیئرنگ جو ہے وہ ایک ینگ مین کے ہیئرنگ کے ایکول نہیں ہو سکتی. سو لاؤڈنیس اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. یعنی آپ چوتھا فیکٹر بھی یہاں مینشن کر سکتے ہیں، فزیکل کنڈیشن آف ہیومن ایئر.
از اٹ کلیئر اسٹوڈینٹس؟ بیٹا یہ تھی ہمارے پاس لاؤڈنس جو ہے ساؤنڈ کی فرسٹ کیریکٹرسٹکس دیٹ از لاؤڈنس. ٹھیک ہے, اب ہم فردر آگے چلتے ہیں. اسٹوڈینٹس جو ابھی میں بات کر رہا تھا آپ کے پاس چوتھے فیکٹر کی, وہ یہ مینشن کیا ہوا ہے ساؤنڈز appears louder to the person with sensitive ear than to person with the defective ear. However, there is a characteristic of sound which does not depends upon the sensitivity of the ear of the listener. It is called the intensity of sound. کہ ایک انٹینسٹی آف ساؤنڈ ایسی کیریکٹرسٹک ہے جس کو لسنر کے ایئر پر ڈیپینڈ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, آپ نے یہ چوتھا فیکٹر جو ہے یہاں سے لے کے اس کو مینشن کرنا ہے ڈیفیکٹڈ ایئر یہاں تک. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, دیر از اے سیکنڈ کیریکٹرسٹک آف ساؤنڈ دیٹ از پچ. پچ کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ Pitch is the characteristic of sound by which we can distinguish between